اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کا ایک غلام جو امام کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، امام کی سواری کی نگہبانی کرتا تھا۔ امام آئے ایک دن مسجد میں، امام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور وہ غلام دروازے مسجد میں سواری کو لے کے بیٹھا ہے۔ خراسان سے کچھ لوگ مدینے پہنچے زیارت امام کے لیے کہ ہم حجت خدا کی زیارت کو جائیں۔ جب پہنچے معلوم ہوا کہ امام معصوم حجت خدا اس وقت مسجد النبوی میں اور نماز میں مشغول۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ جو مسجد کے دروازے میں باہر بیٹھا ہے سواری کا خیال کر کے، وہ کوئی اور نہیں، وہ امام کا غلام ہے۔ وہ جو خراسان سے لوگ ہیں امام کی زیارت کے لیے، ان میں سے ایک شخص ہے بہت بڑا تاجر، بزنس مین، بہت امیر ہے اپنے زمانے کا۔ وہ اس غلام کے پاس بیٹھا، اس غلام سے کہتا ہے کہ دیکھو میری ایک خواہش ہے کہ تم نے ماشاءاللہ کافی عرصے حجت خدا امام صادق علیہ السلام کی خدمت کر کے ایک اجر حاصل کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ خدمت کا موقع تم مجھے دو، اور خراسان میں میری جتنی جائیداد ہے، میری زمینیں، میرا گھر، میرا بزنس، میں وہ سب تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم اپنی جگہ پہ مجھے غلامی امام میں دے دو۔ اللہ کس قدر سعادت کی بات کی۔ اب ایک مرتبہ یہ غلام خوش ہوا، بے امام کی خدمت تو میں کر چکا ہوں، اور آج مجھے امام کے وجود کے صدقے میں، ان کی محبت کے صدقے میں آج مجھے پروردگار اس طرح میرے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ آپ کی آفر تو بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے وارث دین امام معصوم امام صادق سے پہلے مشورہ کروں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ خوشی خوشی گیا امام کی خدمت میں۔ جبنا رسول اللہ، اگر اللہ کسی ذریعے سے مجھے مال دینا چاہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں جب میں تجھے کبھی کبھار دے دیتا ہوں، بڑا عظیم جملہ، جب میں تجھے کبھی کبھار دے دیتا ہوں، اگر اللہ تجھے کسی اور ذریعے سے مال دے رہا ہے تو مجھے اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے پھر فرزند رسول، ایک تاجر بزنس مین جو اپنی تمام پراپرٹی، اپنا بزنس، کاروبار، اپنی جائیداد میرے نام کرنا چاہتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے اور میں یہ جگہ چھوڑ دوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم ہماری خدمت سے تھک گئے ہو اور وہ ہماری خدمت میں رغبت رکھتا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب یہ جانے لگا، دیکھیں کتنے مہربان اہل بیت ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہم سے جڑ کر رہے ہیں۔ جب یہ جانے لگا امام فرماتے رک جاؤ، تمہارا حق میری گردن پہ ہے۔ کہتے ہیں مولا کیا حق ہے؟ بیان فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں جب میدان معشر ہوگا، سید الرسل اللہ کے نور سے تمسک اختیار کریں گے، اس کی رحمت اور فضل سے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الرسل سے تمسک اختیار کریں گے، اور ہم ائمہ اہل بیت میدان معشر میں اپنے جد علی ابن ابی طالب سے تمسک اختیار کریں گے، اور ہمارے شیعہ، ہمارے غلام حبدار ہم سے تمسک اختیار کریں گے۔
تو یعنی ایسا نہ ہو میدان معاشر میں تو ہمارے تمسک سے محروم رہ جائے۔ سمجھ گیا امام معصوم اپنے سے جدا ہونے سے کو پسند نہیں کرتے کہ آپ دین کے ساتھ، امام کے ساتھ، پاک ماحول کے ساتھ جڑے امام چاہتے ہیں۔ اسی چاہے آپ غربت میں رہ جائیں، اسی میں آپ کے لیے کمال ہے، اسی میں آپ کے دین کی سلامتی ہے، آپ کی ایمان کی سلامتی ہے۔ کہتا ہے فرزند رسول اب میں آپ کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ مولا میں اب آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دوں گا، میرے دنیا کے یعنی وارث بھی آپ ہیں، میرے آخرت کے وارث بھی آپ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ روایت کہتی اب یہ پہلے خوش ہو کر آیا تھا، لیکن اب وہ خوشی کے اثار چہرے پہ نہیں۔ جب پہنچا وہ بزنس مین، وہ کہتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں تیرے چہرے سے جس خوشی سے تو گیا تھا مال کی خوشی لے کے، اب وہ نہیں ہے، تیرا ارادہ چینج ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں ہاں بالکل، میں حجت خدا وارث دین کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے فقر اور فاقہ، مجھے امام کے ساتھ رہنا برداشت ہے، چاہے غربت کی زندگی ہو، لیکن امام کا دروازہ چھوڑ دوں اور میرے پاس مال ہو، دنیا کی فراوانی ہو، مجھے ایسی زندگی قبول نہیں ہے۔ اب یہ جو خراسان سے بزنس مین تاجر یہ آیا ہوا تھا، وہ غلام اس مومن کو، امام کی محبت اور مودت رکھنے والے کو امام کی خدمت میں لے آیا کہ امام کے دست بوسی کرے، زیارت کرے۔ امام علیہ السلام نے اس کو بھی اس کی محبت کی وجہ سے اپنے خادموں میں شمار کر لیا کہ تو اتنی خالص محبت رکھتا ہے کہ میری خدمت کے لیے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو اور تو میری خدمت میں بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام اس قدر مہربان، آپ نے 1000 سونے کی اشرفی اس غلام کو بھی دے دی کہ تو نے میری محبت کی قدر کر کے ہمارے دروازے کو نہیں چھوڑا تو یہ دنیا میں تیرے لیے یہ جزا ہے۔ تو آل محمد چاہتے ہیں ہمارے شیعہ، ہمارے حبدار ہم سے جڑ کر رہیں، تو لہٰذا جتنا ہم اس گھرانے سے جڑ کر رہیں گے، دنیا میں بھی سعادت ہے اور آخرت میں بھی سعادت ہے۔